بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بڑا یونیک ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے حامد سعید, امیج وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک. ہر شخص اچھا لگنا چاہتا ہے, ہر شخص ویلیویبل لگنا چاہتا ہے, ہر شخص کسی بھی محفل میں جائے اور وہ اپنا ایک تاثر قائم کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے لباس سے منسلک ہیں. ہم کیسا بولتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, یہ بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے, لیکن ہم کیسے دکھتے ہیں یہ پہلی ہی نظر میں کوئی جان لیتا ہے اور اس کا اندازہ آپ کے کپڑوں سے لوگ کرتے ہیں. کیسے کپڑے پہننے چاہیے, کس رنگ کے پہننے چاہیے, کس محفل میں کیا پہننا چاہیے, یہ سب کچھ آج حامد سعید صاحب سے ہم جانیں گے. سر شروع یہاں سے کرتے ہیں جی کہ لباس پہنتے ہوئے یا خریدتے ہوئے سب سے بڑا کنسرن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کون سا کلر لوں. تو کلرز کا کپڑوں میں انسان کی پرسنالٹی پہ کیا امپریشن ہوتا ہے, یہاں سے واضح کریں پھر آگے گپ شپ. لیکن کلر کی سائنس جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت کم لوگ اس کی بات کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی, منطق ہے. کلرز بھی اللہ نے بنائے ہیں نا, آپ نے, میں نے تو نہیں بنائے, نہ کسی ڈیزائنر نے بنائے ہیں. تو اس میں منطق کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم اپنی کلریشن کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ایشینس ہیں تو ہماری سرٹن کلریشن ہے, ہمارے آئی کلر, ہیئر کلر, سکن ٹون جو ہے, ہم اگر آئیز کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ بلیک ہے یا براؤن ہے. اگر ہم سکن ٹون کی بات کرتے ہیں تو ہم یا بلیک ہیں یا براؤن ہیں یا پھر میڈیم ہیں یا پھر ہم وائٹ ہیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے. اگر ہم ہیئر کی بات کرتے ہیں یا بلیک ہے یا براؤن ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم گوروں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں آئز میں کیا ملے گا, اس میں گرین ملیں گے, اس میں بلوز ملیں گے. جو سکن ٹون ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہوگی, پنکش سکن ہوگی یا وائٹ سکن ہوگی. اور اس کے بعد ان کی جو بال ہیں وہ بھی بلانڈ ہوں گے یا برونیٹ ہوں گے. اس طرح اگر چلے جائیں ہم افریقہ میں تو ہمیں کالے حبشی ملیں گے, وہ چمکیلے کالے, ٹھیک ہے نا. جی. اور اس کے بعد آپ جاپان چلے جائیں گے, آپ چائنا چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح کیا ہے؟ تو اس میں جو میری ریسرچ ہے, جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مقصد یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے ہمیں یہ ساری ڈفرینٹ کلریشن دی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ آل ایکول ان دیٹ. بیوٹیفل. اچھا, دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے کلرز کریٹ کیے ہیں. تو کلرز جو ہیں اس میں دیکھیں بلیک ہے, اس میں وائٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں. تو وہ کلرز خود کیا کہتے ہیں, اس کے بعد جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کیا میسیج دیتے ہیں, یہ اس میں آگے حکمت اور منطق ہے. صحیح. تو اس میں آ جاتے ہیں ہم رائٹ اوے کہ ہماری سکن ٹون پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا پرائمری 4 کلرز ہیں. اب سوٹنگ کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کلرز میں نے کہاں پہننے ہیں. تو 2 پیس سوٹ کی بات ہو رہی ہے, پینٹ کوٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں 4 پرومیننٹ کلرز ہیں اور میں پروو کر کے دے دوں گا کہ یہی بیسٹ کلر نہ صرف ہماری سکن ٹون پہ لگتے ہیں, دنیا میں جتنے موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ یہی 4 کلرز پہنتے ہیں. تو ایک ہے بلیک, جیٹ بلیک. صحیح. اچھا, یاد رکھیے جیٹ بلیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی آمیزش کسی اور کلر کی نہیں ہو. جیسے ہوتا ہے میلا سا بلیک, جی, حیدر بلیک نہیں, جیٹ بلیک. دوسرا شائن نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے, ایک ٹپ میں شروع میں ہی دیتا جاؤں, کسی کپڑے میں شائن نہیں ہونی چاہیے. شائن از چیپ. ٹھیک ہے. شائن صرف 2 چیزوں میں اچھی لگتی ہے, گولڈ میں اور ڈائمنڈ میں, جو ہم نہیں پہنتے. ونڈرفل. تو گڈ فار دا لیڈیز. ٹھیک ہے. اچھا, بلیک کا مطلب ہے پاور. بلیک کا مطلب ہے پاور سوٹ. تو اگر آپ پاور ڈائنامکس میں آنا چاہتے ہیں, پاورفل لگنا چاہتے ہیں, 4 سوٹس میں سے سب سے پاورفل سوٹ ہے بلیک. اس کا امپیکٹ یاسر یہ ہے کہ یہ کہتا ہے دور سے بات کر, قریب مت آ. آئی نو آئی کین ہیئر یو فرام دیئر. میں مثال دیتا ہوں. آسکر میں جو لوگ ون کرتے ہیں, جو پرائز ون کرتے ہیں, کیا پہنا ہوتا ہے انہوں نے؟ ٹکسیڈو. کون سا ٹکسیڈو؟ موسٹلی بلیک. تو جب رپورٹر آتے ہیں کہ آئی وانٹ آسک یو کویسچن, کہتے ہیں نو آئی کین ہیئر یو فرام دیئر, یو ڈونٹ ہیو ٹو کم کلوز ٹو می. بالکل یہی میسج ہے اس کا. تو یہ ہے پاور ڈائنامکس میں. جب یاسر آپ کی میٹنگ میں آپ سے بات کرتا ہو کسی بگ فش کے ساتھ ہے. اچھا, ہم اسمال فش ہیں نا. جی. جتنی بڑی بگ فش ہیں ہمارے اوپر بگ فش ہیں کہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بگ فش کے ساتھ میٹنگ ہے تو اس دن کیا پہننا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ پاور ڈائنامکس کی میٹنگ ہے, یہ نہ ہو کہ آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے, انڈر ویلیو سمجھے اور آپ کے ساتھ چیزیں الاؤ کرے, نیگوشیٹ کرے. اس دن آپ نے اپنا بلیک سوٹ نکالنا ہے. اگر 2 پیس پہننا ہے, بلیک سوٹ پہنے, نائس فٹنگ ہو, نائس فیبرک ہو, نائس ڈریپ ہو. وائٹ شرٹ پہنے, اس کی بات بتاؤں کہ وائٹ شرٹ کیوں پہننی ہے, اور اس کے ساتھ ریڈ یا میرون ٹائی لگا لیں, اور ساتھ میں آکسفورڈ شوز پہن لیں تسموں والے. لیٹ می ٹیل یو دس, آپ اس پاور میٹنگ میں جائیں, اگر وہ بندہ ڈبل ٹیک نہ لے
Wonderful. تو چینج مائی نیم. تو یہ ہے. اچھا آپ جاتے ہی ہیں, ادروائز اگر آپ کسی اور آؤٹ فٹ میں جائیں گے تو ایسے دیکھے گا, وہ سمجھے گا آپ آرڈنری سے بندے ہیں. تو آپ نے اسے ایک میسج دے دیا. تو یہ ہے بلیک سوٹ کی جو اس کی ڈائنامکس ہے. اب آگے آپ کے یار ہر روز تو پاورفل میٹنگ نہیں ہے نا, ہر روز تو میٹنگ نہیں ہے. میں تو یار ایوری ڈے میں ایوری ڈے جاتا ہوں, میرے اپنے کلائنٹس بھی ہیں, میرے کالیگس بھی ہیں, میرا اسٹاف بھی ہے. تو میں کہوں گا کہ جو بیسٹ سوٹ ایوری ڈے سوٹ ہے وہ ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی, جی ڈارک نیوی, یعنی نیوی میں بلو میں ڈارکسٹ, اتنا ڈارک کہ آلموسٹ کلوز ٹو بلیک. اچھا, اس کی امپریشن کیا ہے, یہ نان وربلی کیا کہتا ہے, یہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاورفل بٹ آئی ایم آلسو اپروچیبل, ٹاک ٹو می. اچھا, اب لازمی بات ہے آپ یہ بھی نہیں شو کرنا چاہتے کہ یار میں عام سا بندہ ہوں, آئی ایم اے ویری اسپیشل پرسن, آئی ایم یاسر جنجوعہ, سو آئی ول ویئر دیٹ نیوی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی میسج دے رہا ہوں کہ میں اپروچیبل ہوں لیکن میں پاورفل بھی ہوں. تمیز سے بات کرنا, اگر ڈسرسپیکٹ سے بات نہیں کرو گے آئی ول کم بیک ٹو مائی پاور پاسچر. اچھا, میں بڑا متاثر ہو رہا ہوں کہ آپ رنگوں کی زبان ہوتی ہے اور رنگ باتیں کرتے ہیں, یہ میں نے سن رکھا تھا, لیکن حامد سعید صاحب جس طرح انداز سے یہ بتا رہے ہیں تو وہ پورا اسکیچ جو ہے وہ ذہن میں بن رہا ہے کپڑوں کے رنگ کو لے کے. بالکل, بلکہ آپ کی اسی آواز کو میں آگے فارورڈ کرتا ہوں. تو میں فرق کے ساتھ تھا A+ پہ, تو یہی بات میں نے شروع کی تو کہتے ہیں ہم سب رنگ بولتے ہیں. میں نے کہا بولتے ہیں, چیختے ہیں, لاؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہو آئے ہیں. تو اگر اف یو تھنک رنگ نہیں بولتے دین یو آر کڈنگ یور سیلف, تھنک اگین اینڈ ہیئر می آؤٹ. تیسرا کلر بڑا امپورٹنٹ, وہ ہے چارکول گرے. شوٹنگ بات ہو رہی 2 پیس سوٹ کی, تاکہ لوگ جو ہے نا ٹینشن میں رہیں کہ کسی بات ہو رہی ہے. تو چارکول گرے کیا کہتا ہے سر؟ چارکول گرے سمجھیں کہ سسٹر اینڈ بردر آف بلیک کا, سمجھانے کی خاطر. یہ اس کا سسٹر بردر. بلیک از پاور, تو چارکول از لیس پاور, لیکن اس میں سر سفسٹیکیشن ہے. اچھا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یا سر اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے بندے سے ہے, کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا, آپ سرچ کریں کس بندے سے مل رہے ہیں, جی, تو فوری پر جا کے اس کی پکچر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا یہ کس ڈائنامکس کا بندہ ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اگر آپ کو لگے یہ ہائیلی سفسٹیکیٹڈ لگتا ہے, یار یہ تو بڑا اسٹیٹس مین لگتا ہے, یہ تو بڑا کلاسی لگتا ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے جدی پشتی امیر ہے, جی, اس کی بھی بات ہم بعد میں کریں گے, تو اس دن آپ نے کیا پہننا ہے؟ تو میں کہوں گا اس دن آپ سفسٹیکیٹڈ چارکول سوٹ پہنے, 2 پیس. تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو میں سفسٹیکیٹڈ بندے کو گیا ملنے, تو میں سفسٹیکیٹڈ ڈریسنگ کر کے گیا, تو چارکول گرے. اس کے بعد لاسٹ ہے میڈیم گرے, وہ جو جسے کہتے ہیں کہ گرے کا جو ہے لائٹ گرے میں نہیں جانا, موسٹلی ایک تو نا بہت لائٹ گرے, تو ایک ہے میڈیم گرے. اچھا, یہ 4 اسینشیل سوٹ ہیں. اب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا کہ کیوں یہی سوٹ جو ہیں یہی موسٹ پاورفل سوٹ ہیں دنیا میں. دنیا میں یا سر موسٹ پاورفل مین کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں موسٹ پاورفل مین کون ہیں. وہ G7 کے پریزیڈنٹس ہیں, ویدر وی لائک اٹ اور ویدر وی ڈونٹ لائک اٹ. فیکٹ از دس. اچھا, اب ان کی پچھلے 10 سال کی پکچریں نکال کے دیکھ لیں, مجھے ایک لائٹ کلر کا سوٹ دکھا دیں, ایک مجھے براؤن کلر کا سوٹ دکھا دیں, ایک مجھے آلیو کلر کا سوٹ دکھا دیں, ایک مجھے برگنڈی کلر کا سوٹ دیں. کوئی اور کلر نہیں ہے سوائے یہ 4 کلرس کی. بلیک, اس کے بعد ڈارک نیوی, چارکول گرے, میڈیم گرے. آن ٹاپ آف دیٹ شرٹ کون سی پہنتے ہیں؟ اچھا, اب یاد رکھیے دے ہیو اے لاٹ آف منی اینڈ ریسورسز. کیوں بات ہے کہ نہیں ایسے؟ جی. اور کلرز وہاں کیا, کون سا کلر پیرس میں نہیں ملتا. میکرون کون سا کلر نہیں پہن سکتا, لیکن میکرون ول آلویز ویئر دیس کلر. وائٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ می, وائٹ کا مطلب کریڈیبلٹی, وائٹ کا مطلب ہے کہ آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم پیور. آئی ہوپ کہ اندر سے بھی آنیسٹ ہوں آپ. آپ کی اندر کی ویلیوز آپ کے باہر کے ساتھ الائن کرنی چاہیے, ادروائز یو ول لک فیک اینڈ فونی. جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ یار اندر سے آپ ایسے نہیں ہیں, تو دین دے ول ہیٹ یو. تو یاد رکھیں یہ کلر جو سن رہے ہیں آپ, اس کو اسی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو وائٹ مینس آئی ایم پیور, آئی ایم آنیسٹ. وائٹ مینس آلسو سفسٹیکیشن سر. وائٹ آلسو مینس کہ میں بڑا پالش بندہ ہوں, میں بڑا ریفائنڈ بندہ ہوں. اور وائٹ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑا پیسفل بندہ ہوں, کیونکہ جو جنگوں میں جب جھنڈا آتا ہے باہر, فلیگ کیا کس کلر کا ہوتا ہے وائٹ سر؟ وائٹ کا. بالکل. تو میں یار میں انتہائی پیسفل بندہ. اور آخری بات جو بہت ہی کمپیلنگ ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. So how could we go wrong? تو سر یہ ہے وائٹ شرٹ, یہ ہے اس کی ہسٹری. اب آپ ٹرسٹ وردی لگنا چاہتے ہیں, آپ کریڈیبل لگنا چاہتے ہیں, آپ سفسٹیکیٹ لگنا چاہتے ہیں سر, تو آپ کو کہنے کی ضرورت, کہیں گے تو لوگ بلیو نہیں کریں گے نا. آپ میٹنگ میں جا کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑا ٹرسٹ وردی بندہ ہوں. تو وائٹ شرٹ, اور اس کے بعد ریڈ ٹائی ہے,
تو یہ اس کا کمبینیشن ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ اف یو فالو دس یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک. اچھا ادر دین دس یہ آپ نے 4 کلرز بتائیں. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, کہیں جو خواتین ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ایڈریس نہیں کیا تو یہ میل سے ہی کیٹیگری. تو ان کی بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیں اگر وہ کارپوریٹ ویمن ہے نا, کام کرنے والی ہے, دیکھیں ہاؤس وائف کی ڈفرنٹ اسٹوری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر وہ کارپوریٹ ویمن ہے یا اگر وہ کام کرتی ہیں, بزنس کرتی ہیں, اپنا بزنس رن کرتی ہے, یہ 4 اسینشیل کلر ہیں. اب اس میں کچھ کلر ایڈ کر لیتے ہیں ہم خواتین کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ریڈ کا ہم نے ذکر نہیں کیا, سو ٹائی کے, تو ریڈ از پاور ٹائی تو ریڈ ٹائی ہے. تو خواتین ریڈ پہن سکتی ہیں, ریڈ پہن سکتی ہیں. اچھا. لیکن ریڈ میں انہیں ڈیفینیٹلی کیئرفل ہونا ہوگا کیونکہ ریڈ کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ریڈ پہنا تو یو شوڈ نو کہ وائی یو ویئرنگ دٹ. پنک بھی پہن سکتی ہیں, لائٹ پنک ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. خواتین تو لائٹ سے لے کے اسے ڈارک پنک تک, جسے کہتے ہیں جسے لیٹس سے لاؤڈ پنک تک پہن سکتی ہیں. لیکن جب خواتین پنک پہنتی ہیں بزنس انوائرمنٹ میں بہت سافٹ لگتی ہیں. پوزیشن آپ کی یہاں پہ ہے, آپ نے یو ہیو ٹو ڈیلیور اے ویری اسٹرانگ میسج, اور آپ سافٹ پنک پہن کے آ گئی ہیں. آپ میسج دے رہی ہیں کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ فار یو, بٹ دیٹس ناٹ دا ریئل ورلڈ. یو ہیو ٹو ریئلی پٹ یور فٹ ڈاؤن. تو اس میں آپ نہیں, لیکن آپ ویسے آپ اپنی ڈیلی لائف میں پہن سکتی ہیں اگر کہیں اور جا رہی ہیں. پلم کلر, پرپل کلر ایکسلنٹ کلر ہے ہماری خواتین کے لیے. مردوں کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لائٹ پرپل کی شرٹ کبھی پہن کے دیکھیں, ساتھ میں بلیک سوٹ پہنیں. اور اگر کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں کہ شادی پہ آپ انوائٹڈ ہیں, وائف کہتی ہیں یار کیا ہر وقت وہ آفس والی ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں میرے ساتھ. جی. تو اس دن اپنا وہ لائٹ پرپل کی شرٹ پہنے, رائٹ کالر ہو, رائٹ سائز ہو, اس کے ساتھ صحیح ٹائی ہو, بلیک سوٹ اس کے ساتھ لکس فینومینا. یو ول لک لائک کہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں فیشن ورلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ کلرز آپ ایڈ کر لیں اس میں. اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے, کچھ لوگ شارٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ٹال ہوتے ہیں. رنگوں کا جو ہے وہ کسی کے قد کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس سے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری ہائٹ تو نہیں ہے اتنی, شارٹ ہائٹڈ ہے لیکن میں لگوں ذرا ہائٹڈ. تو شارٹ ہائٹڈ کی بات کرتے ہیں, کلر کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, اور کچھ اور ڈائنامکس بھی ہیں اس کی بات کرتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. شارٹ بندہ ہے, شارٹ بندے کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ شارٹ ہے کون. 5, 6 اینڈ انڈر, 5 فٹ 6 انچ اگر آپ کا 5 فٹ 6 انچ ہے یا اس سے کم ہے تو آپ شارٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شارٹ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا, اس کی فٹنگ ہے. فرگیٹ اباؤٹ دا کلر. اچھا اس کی وجہ سن لیں. شارٹ بندہ ہے, اس نے کھلا سا کوٹ پہنا ہوا ہے, لمبا سا کوٹ پہنا ہوا ہے, تو لگتا ہے کہ شاید ڈیڈ کے کپڑے پہن کے آ گیا, جی بڑے بھائی کے کپڑے پہن کے آ گیا. شارٹ ہمارے سوسائٹی میں نا اسٹگماس بہت ہیں, اینڈ آئی ریئلی ایمپیسائز ود دیم, کیونکہ میں شارٹ کے لیے سلوشن دیتا ہوں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شارٹ جو ہے نا اس کے لیے امپیکیبل ہے کہ اس کی فٹنگ, یعنی اس کے شولڈر یہاں ہے, یہ نہیں کہ کوٹ یہاں پہ ہو, یا یہ بھی نہیں کہ یہ ٹائٹ ہو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پینٹ کی فٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی اس نے پینٹ ایسی پہن لی ہے جو ٹیپرڈ نہیں ہے یا اس کے ساتھ فٹنگ نہیں ہے, ایسے بلاؤزی سی پینٹ پہن لی ہے, چوڑی سی پینٹ پہن لی ہے, وہ اور زیادہ شارٹ لگے گا. یہ اس کے جسے کہتے ہیں الوشنری ڈریسنگ ٹیکنیکس میں ہے کہ آپ نے کھلی پینٹ نہیں پہننی, آپ نے کھلے کپڑے نہیں پہننے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ہیں تو میں کھلے کپڑے پہنوں گا, بڑے کپڑے پہنوں گا, بڑا لگوں گا. اس اپوزٹ کبھی دیکھا آپ نے ایسے کہ وہ ٹوٹلی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بعض اوقات بندہ گوفی سا لگتا ہے, مطلب لگتا ہے کہ یہ اتنا اچھا امپورٹنٹ کیسے لگ سکتے ہیں شارٹ کو. تو میں نے ایک تو بتا دیا کہ آپ کی فٹنگ جو ہے زبردست ہونی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ آپ نے امپورٹنٹ کیسے لگنا ہے, پاورفل کیسے لگنا ہے, اس کی بات سنیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ایک سٹوری ہے میں اس سے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک امریکہ میں وکیل آیا, آئی ڈو کنسلٹیشن, آئی ڈو وارڈروبز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ فکرہ سنیں, ییل سے پڑھا ہوا تھا. کہتا ہے آئی ہرڈ یو فکس پیپل اپ, تم لوگوں کو فکس کرتے ہو. تو میں نے آگے سے ہنس کے کہا, میں نے کہا یس آئی ڈو دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو فکس اے شارٹ گائے لائک می. اس کو صرف 5 فٹ ٹال تھا. تو میں نے کہا لک یو آر ناٹ اے ربر دیٹ آئی ول الانگیٹ یو, کیسے پکڑوں گا تو لمبا ہو جائے گا. بیسیکلی دیٹس واٹ ہی واز آسکنگ. تو کہتا ہے پھر کیسے کرتے ہو, ایک شارٹ بندے کو امپورٹنٹ کیسے دکھاتے ہو, اسے فل پاورفل کیسے دکھاتے ہو. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا اس کی سائنس یہ ہے کہ یہ فریم ہے. دیکھیں میں اور آپ اگر 10 گھنٹے میں بات کریں نا یا سر, ہم ایسے بات نہیں کریں گے. اس کا مطلب اس فریم میں بات ہوگی. اچھا یہ فریم سمجھ لیں کہ یہ فریم ہے خالی, اس میں آپ ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی فریم کو اگر ہم اسٹرانگ کر دیں تو آپ اسٹرانگ لگیں گے, اگر اس فریم کو ویک کر دیں تو آپ ویک لگیں گے. اچھا اسٹرانگ کرنے کا طریقہ کیا ہے, بڑا ایزی.
جو شولڈر کی جو وڈتھ ہے وہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ شولڈر یہاں پہ ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جتنے ڈیفیکٹس ہیں نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ جتنے ڈیفیکٹس ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، 50% سن رہا ہوں، 50% دیکھ رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار یہ کالر اس نے اتنا ٹائٹ کیوں پہنا ہوا ہے، یہ اتنا اسٹرینگل کیوں لگ رہا ہے، اس کے شولڈر اتنے ٹائٹ کیوں ہیں، اس کے کمبینیشن اتنا ویک کیوں لگ رہا ہے، اس نے ہیٹ قسم کی ٹائی کیوں لگائی ہے، اس نے گرین شرٹ پہ ریڈ ٹائی کیوں لگائی ہوئی ہے. تو سارا اس کا جتنا امپیکٹ ہے نا وہ سارا زیرو ہو جاتا ہے. اب سمجھے کہ اس کو میں نے کہا میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں ایک تو ہے کہ بلیک سوٹ کی بھی پاور کی بات ہوئی، میں نے کہا I'll give you a black suit, I'll give you a white shirt. وائٹ شرٹ میں اگر ٹرسٹ ودی لگا، کریڈیبل ہے، بہترین کالر جو تیرے فیس شیپ کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ دوں گا. اس کے بعد میں نے تیرے ریڈ ٹائی دوں گا، اور اس کے بعد نائس فٹنگ، بیوٹیفل فٹنگ جو آپ کی باڈی کے ساتھ ہوگی. کہتا ٹھیک ہے کر دو. میں نے کر دیا. اس کے بعد وہ 2 ویک کے بعد مجھے کال کرتا ہے، تو مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کہاں پہ ہوں، آئی ہیو گریٹ نیوز فار یو. تو میں نے کہا بتاؤ کہاں پہ ہو. کہتا ہے میں ایک کانفرنس ہے لائرس کی، وہاں میں کھڑا ہوں اور 6 فٹ ٹال بندہ میرے سامنے ساتھ کھڑا ہے، اینڈ آئی میڈ ہم لک شارٹ. اب یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. ونڈرفل. تو یہ ہے شارٹ کی اسٹوری سر. اچھا، اور ٹال کو تو میں اپنی اسٹوری سناتا ہوں سر. میں اس وقت 6'2.5" ہوں. آئی یوز ٹو بی 6'3.5". تو شرنک کر جاتا نا بندہ ساتھ ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ. ایج نہیں میں کہوں گا، ٹھیک ہے. تو اینی وے آئی یوز ٹو بی دس ویری ٹال اینڈ تھن، پتلا پتنگ جسے کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ کبھی دیکھا ہے الیکٹرسٹی کا کھمبا؟ آئی یوز ٹو بی لک لائک دیٹ. ایک اور میٹل امیج دیتا ہوں. آپ نے کوک کی بوتل دیکھی ہے، اس کے اندر اسٹرا؟ آئی یوز ٹو لک لائک. بلکہ یہاں آپ ہنس رہے ہیں، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. جب کسی گاؤں میں جاتا تھا نا تو بچے میرے پیچھے ایسے تالیاں مارتے تھے. ہاں جی، کہ آئی یوز لک سو فنی نا. تو تھن بالکل. اچھا اب آپ اس پہ سوچیں کہ اگر اس پہ اوپر میں نے بڑے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاؤ وڈ آئی لک. سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے، وہ آتا ہے وہ کہتا ہے سر سلم فٹ نہیں ہوگا. میں کہا کس کے لیے؟ کہتا ہے میرے لیے. میں کہا یار forget it, it's not gonna help you. تو اس میں میری یہ ہے کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی سبسٹینشیل فٹنگ تھوڑی رکھیں، تھوڑی سی لوز رکھیں. کپڑا جو ہے تھوڑا سبسٹینشیل کریں، بہت پتلا کپڑا مت پہنیں. اور خاص طور پہ جیسے ڈبل بریسٹڈ سوٹ ہیں نا آج کل چل رہے ہیں جس کے بٹن ایسے ہوتے ہیں، they look excellent on this, on a tall guy جو اسکنی ہے، کیونکہ یہ اس کی لیئرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کپڑا ایسے آتا ہے، پھر ایسے آتا ہے، پھر بٹن ہے. بٹن آپ کو آئی کو اللہ نے ٹرین کیا ہوا. آئی یہاں سے ٹریول کرتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے. آئی کبھی نیچے سے اوپر نہیں جاتی، یا آئی ایسے نہیں جاتی. دیکھیں پھر اللہ نے آئی کو ٹرین کیا ہوا ہے. تو آئی جو ہے جب تک آپ فورس نہیں کریں گے آئی کو، آئی نے ایسے نہیں جانا. تو وہ بٹن ایسے ہیں تو پھر آئی اس کو ایسے جاتی ہے، تو پھر اس کو وڈتھ دیتی ہے. صحیح. اسی طرح بائی دا وے وہ شارٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک ٹپ دیتا جاؤں کہ آپ نے کبھی زیادہ کانٹراسٹ نہیں پہننا. یعنی کہ بلیک کے ساتھ آپ وائٹ ٹراؤزر پہن لیں یا پینٹ پہن لیں. ہوگا یہ کہ آئی کو ٹرین کیا اللہ نے، وہ آئے گی بلیک پہ رک جائے گی، ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن ایکچولی بلیک پہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ وائٹ کو پراس کری. ادروائز تو وہ کہ سمجھے کہ ایک ہی کلر ہے، تو ایک کلر تو نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ اس نے آپ کے 5 فٹ کے بنے آپ کو اس نے 2.5 فٹ کا کر دیا. ویور کے پوائنٹ آف ویو سے آپ شارٹ ہو گئے. لیکن اس میں اگر آپ یہ نہیں کہ آپ کمبینیشن نہیں پہن سکتے، آپ پہن سکتے ہیں. آپ کلوزر کمبینیشن پہنیں. جیسے آپ نے بلیک کے ساتھ آپ نے چارکو گرے کی پینٹ پہن لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے نیوی کوٹ پہنا ہے تو اس کے ساتھ آپ چارکو گرے کی پینٹ اگین ڈارکر میں، تو آپ ڈارکر کمبینیشن رکھیں. جیسے آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ڈارکر جیسے نیوی آن نیوی کر لیں، بلیک آن بلیک کر لیں، چارکو آن بلیک کر لیں. تو دیٹس دا وے یو ول لک ٹالر. یہ تو ہوگی اب تھن کی. اب اس کے بھی اپوزٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہے جو ہمارے دوست ڈبل ایکسل یا ہیوی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ دیکھیں ہیوی کا یہ ہے کہ آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس کی ہم بات کریں گے کہ میرے پاس آیا، وہ بھی میرے پاس بھی آتے ہیں. تو ہیوی کا مطلب ہے کہ شولڈر یہاں پہ ہیں، پیٹ یہاں پہ ہے، ہپس یہاں پہ. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ایمپیتھیٹک بات کرتے ہیں. ہر بندہ ہیوی اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ کھاتا ہے. بعض کا بھائی جسے کہتے ہیں نا جینیٹیکلی وہ ہیوی ہے، تو بیچارے کا کیا قصور ہے. یا پھر کوئی میڈیسن ایسی لیتا ہے کہ جس کا افیکٹ ہے کہ وہ ہیوی ہے. تو لیٹس رول اٹ آؤٹ نا. تو اب وہ ایک بندہ آ گیا جو اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہیوی ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں. تو وہ آیا میرے پاس، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو آبویسلی آئی ہیو آئیز اینڈ دیٹس دی اونلی تھنگ آئی لک. تو کہتا ہے آپ کے پاس سلم فٹ سوٹ ہوگا؟ تو میں نے کہا کس کے لیے؟ میں نے کہتا ہے میرے لیے. میں کہا یو مسٹ بی کڈنگ می. تو اب دیکھیں اس کی مثال ایسے وہ آپ نے دیکھا ہے، جو ہی میں بتاؤں گا ہماری آڈینس میں بندے کو دیکھا ہوا ہے، وہ ٹائٹ شرٹ پہنتا ہے اور اس کے جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے، یہاں سے بٹن کھلتے ہیں 2. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ایگزیکٹلی بیلی بٹن کے پاس کہیں
ایسے ہے کہ نہیں؟ صحیح. اچھا اب اندر سے سین کیا نظر آتا ہے میں تھوڑا ڈسکرائب کر دیتا ہوں. خاص طور پر خواتین جب دیکھتی ہیں نا کہ یہ ونڈو اوپن ہو رہی ہے تو ایک دم آنکھیں بند کر لیتی ہیں. وہ اس لیے آنکھیں بند کرتی ہیں کہتی ہیں کہ کاش اس نے بنیان پہنی ہو کاش اس نے بنیان پہنی ہو. اچھا آنکھیں کھولتی ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے بنیان پہنی ہے. دوسرا پھر آنکھیں بند کرتی ہیں پھر سوچتی ہیں کہ کاش اس نے صاف بنیان پہنی ہو. سر انفارچونیٹلی خاص طور پہ مین جو ہے نوٹوریس ہیں کہ انڈر گارمنٹس جو ہے نا بلیو ناٹ دے آر ناٹ ایٹ پار ود دا وے شوڈ بی. تو اینی وے اس کے بعد اگر اس نے بنیان نہیں پہنی ہوئی یا صاف بنیان نہیں پہنی تو سر پھر کیا نظر آتا ہے؟ سر پھر پیٹ نظر آتا ہے, اس کے اوپر بال نظر آتے ہیں. اس سے پیتھیٹک لوگ. تو آئی ووڈ سے کہ جو ہیوی بندہ ہے اس کے لیے میری ٹپ یہ ہے کہ یاد دیکھیں آپ اپنی باڈی کے حساب سے فٹنگ کریں, تھوڑی سی فرگیونگ کریں, بہت زیادہ ٹائم. لیکن آن دی ادر ہینڈ ٹریجڈی کیا ہے پاکستان میں, آپ تھوڑا سا آپ کا پیٹ ایسے ہے یا تھوڑا شولڈر ایسے ہیں تو آپ جاتے ہیں, آپ جناب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیلر کہتے ہیں یار یہاں خیال رکھنا. وہ یہاں بھی خیال رکھتا ہے, یہاں بھی خیال رکھتا ہے, یہاں بھی خیال رکھتا ہے. وہ آپ کو اتنا لوز سا باکسی سا ٹینٹ بنا کے دے دیتا ہے تو آپ کی ساری شیپ ہی ختم ہو گئی. صحیح. تو آئی ووڈ سے کہ اس میں آپ کے اگر شولڈر اسٹرانگ ہے, آپ کی چیسٹ اسٹرانگ ہے. میرے پاس جو آج لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ کی اسمائل اتنی اچھی ہے, آپ کا فیس اتنا اچھا ہے, آپ کے بال اتنے اچھے ہیں, یہاں سارا ہے ٹھیک ہے یار تھوڑا ٹمی میں تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے, یہ ہوا ہے تو اس کو ہم کور کریں گے, لیکن ہم آپ کو ڈیفائن کریں گے. آپ کو جی میرا ایکچولی مقصد یہ ہے یاسر کہ میں جو اس کی اسٹرینگس ہے اس کو ایکسینچویٹ کروں گا, جو اس کی ویکنیس اس کو کیموفلیج کروں گا. آئی ایم ان دا بزنس آف بلڈنگ پیپل اپ ناٹ ٹیئرنگ دم ڈاؤن. ونڈرفل. اچھا اب آ جاتے ہیں سر کیجول ڈریسنگ پہ. ابھی تک تو ہم فارمل ڈریسنگ کی بات کر رہے تھے, تو کیجول جو لوگ پولو شرٹس پہنتے ہیں, جینس پہنتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ ہیں. ہاں جی. سب سے پہلی بات ہے کہ میں ایسے کہتا ہوں جو آپ جس کی بات آپ نے کی, میں اسے اسٹریٹ ویئر کہتا ہوں, میں اسے کیجول نہیں کہتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, کیجول کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو ہے آپ کی جو آفس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں اسٹریٹ ویئر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہی اسٹریٹ ویئر ہے. اس کا مطلب میں جاؤں گا, میں اسے گھومنے جا رہا ہوں, میں فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں, گھر میں میں نے باربی کیا یا میں پلے اراؤنڈ کرنے جا رہا ہوں, پارک میں جا رہا ہوں, تو ایگزیکٹلی اٹس گریٹ آؤٹ فٹ فار دیٹ. لیکن آفس میں نہ یوز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی کیجول ہوتی ہیں, کبھی آپ نے ایسے بندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے, وہ لیٹ ہی جاتا ہے, تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے, پھر ایسے ہوتا ہے, پھر ایسے لیٹ ہی جاتا ہے. اب دیکھیں آپ جب اس طرح کی, میں کہتا ہوں کیجول شوڈ بی کیجول بٹ شوڈ ناٹ بی کیجولٹی. صحیح. تو آپ نے جو ہے اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی پوزیشن ہے تو آپ آ جائیں سیمی فارمل میں. کیجول رہے گا لیکن اسے سمجھیں اسمارٹ کیجول میں. اسمارٹ کیجول ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. صحیح. کوٹ کے بغیر اسمارٹ کیجول نہیں بن سکتا. تو آپ نے کوٹ ہے جس کو بلیزر کہتے ہیں. جی. تو آپ لیسے کہ ایک بلیزر لیسے آپ کے بہت پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک نیوی بلیزر لے لیں. صحیح. جو گورے کا ہے, وہ ارسٹوکریٹ گورا. جی. کبھی دیکھیں وہ بلیزر کے بغیر نظر نہیں آئے گا. جی. بلیزر پہنا ہوگا, ٹائی وائی نہیں لگائے گی, اس کی اوپن کالر شرٹ ہوگی, ساتھ میں گرے پینٹ ہوگی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک آؤٹ فٹ ہے جس سے آپ پوری دنیا میں جانا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہاں سوٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹو پیس سوٹ پہن کی ٹائی وائی, تو ایک آؤٹ فٹ ہے. یہاں سے جائیں, یہاں کراچی جائیں, کراچی سے آپ پیرس چلے جائیں, پیرس سے آپ ملان چلے جائیں. آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ آپ نے نیوی کوٹ پہنا ہوا ہے, وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, گرے آپ نے پینٹ پہنی ہے, ساتھ میں آپ نے لوفرز نائس پہنے ہوئے ہیں, ساکس اچھی ہیں, بیلٹ اچھی ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں نیو یارک, اس کے بعد چلے جائیں لندن. آپ ایک آؤٹ فٹ میں یو کین گو اینی پلیس ان دا ورلڈ اینڈ یو ول اسٹینڈ آؤٹ. آئی کین ٹرسٹ می ود دیٹ. تو یہ ایک آؤٹ فٹ ہے. تو آپ آ جائیں سیمی فارمل, اسے ہم سیمی فارمل کہتے ہیں. جی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, یوزلی سوٹڈ بوٹڈ بندہ تو لگتا ہے کہ یار بڑا اچھا, اگر اس نے رائٹ سوٹ پہنا, فٹنگ ٹھیک ہو, کلر کمبینیشن ٹھیک ہو, تو لگتا ہے کہ یار ہی از لائک سٹنگ آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اب وہی بندہ ہے نیکسٹ ڈے اسے کہتا ہے آج تو سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں, تو وہ آ جاتا ہے پینٹ شرٹ میں. اچھا سر آپ بتائیں, آپ ماشاء اللہ کافی آبزرونٹ بندے ہیں, آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں اتنے پینٹ شرٹ والے بندے دیکھتے ہیں, ہزاروں سینکڑوں. کبھی آپ نے اڑ کے دیکھا کسی پینٹ شرٹ والے بندے کو ایسے دوبارہ ڈبل ٹیک؟ کبھی بھی نہیں. چاہے اس نے یوگو باس کی شرٹ پہنی ہو, چاہے اس نے ارمانی کی پینٹ پہنی ہو, چاہے اس نے بالیز کے شوز پہنے ہو, چاہے اس نے 1.5-2 لاکھ پہنے ہو اپنے اوپر. جی ویری کامن ہے نا. کامن ہے نا سر, امپیکٹ کوئی نہیں ہے, اس کا امپیکٹ زیرو ہے. جی. اچھا اسی طرح شلوار قمیض کا بھی امپیکٹ زیرو ہے. چاہے آپ نے جتنا مرضی مہنگا شرٹ پہنا ہو, تو اس میں جو اس کو پاورفل کرنا ہے نا آپ نے, وہ کرنا ہے یا آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ کریں شلوار قمیض کو, یا آپ کوٹ پہنیں, بلیزر پہنیں, اور پینٹ شرٹ کو بھی آپ بلیزر کے ساتھ کریں. وہی آؤٹ فٹ آپ کی پاور آؤٹ فٹ بن جائے گی. ونڈرفل. یہ بڑی زبردست ٹپ دی ہے حامد سعید صاحب نے. اچھا حامد سعید صاحب, ہمارے کچھ دوست ہیں, یہ اب میں یہ جزوی سوال ہے, وہ ایک ہی کلر پہنتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور چلے میں بتا دیتا ہوں, اور وہ بلیک کلر. مجھے پتا ہے, میں نام کمپلیٹ کر دیتا ہوں. علی عباس کی علی عباس صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے میوچل فرینڈ ہیں وہ, تو اس وجہ سے. اچھا, ان کی پرسنالٹی تو ڈیفینیٹلی پاورفل پرسنالٹی ہے. علی عباس صاحب کو میں پچھلے کچھ 7-8 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کو کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. تو کیا ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی کلر فالو کر رہا ہو اگر, تو یہ کیا؟ دیکھیں علی عباس کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز نہیں کر رہے. آپ اسٹیو جاب کو دیکھیں, وہ صرف بلیک کوٹ اپنا ٹرٹل نیک اور بلیک اس میں رہتا تھا ہمیشہ. تو آئی تھنک ہی لکس گریٹ. مین پوائنٹ یہ ہے. جی جی جی, لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس نے وہی بلیک پہنا ہے, وہ بلیک تو ویسے ہی پاور کلر ہے, تو ویسے وہ سوٹنگ نہیں کرتے, تو وہ بلیک شلوار قمیض یا اس کے اوپر کوٹ یا سارا کچھ ہے. سو آئی تھنک ہی لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ, ہی لکس ایکسلنٹ. اور میں ان کو اس طرح پروسیس نہیں کرتا کہ یہ وہی بلیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ کرتا ہو, لیکن میں ایون امیج کنسلٹنٹ نا, تو آئی آلویز تھنک کہ یار یہ بندہ لگ کیسے رہا ہے, اس اوکیزن پہ یہاں بول رہا ہے, اس میں وہ پاور لگ رہی ہے, تو ہی لکس آئی تھنک. اچھا, جیسے اب ہم علی عباس صاحب کی بات کر رہے تھے, اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑے یونیک ایکسپیرینس آپ کو پاکستان میں نظر آئے ہوں گے. آپ نیو یارک میں تھے, وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے, پھر مجھے تو لگتا ہے ویسے وہاں پہ شاید پیسے بھی زیادہ بنتے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پاکستان میں آئے ہیں, تو آپ کو کیا بڑا ڈفرینس لوگوں کی کلودنگ میں نظر آیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں ابھی تک نہیں سمجھا پا رہا؟ دیکھیں وہاں پہ نا اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ جی امریکہ میں تو لوگ بڑے ایزی ہیں, وہ تو کیجول ڈریسنگ کرتے ہیں, یہ وہ ہے, ایز اپوز ٹو انگلینڈ نا. انگلینڈ میں زیادہ لوگ فارمل ہوتے ہیں. تو جی آپ نیو یارک سے ہیں, تو آپ تو کیا آپ کو فارمل تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ میتھ ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ پاکٹس میں چلے جاتے ہیں نا, پاکٹس کا مطلب جب آپ سرٹن سیگمنٹیشن میں چلے جاتے ہیں جہاں کلوتھنگ امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ وال اسٹریٹ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو وال اسٹریٹ میں آپ کیا ہیں, یا بینکر ہیں, انویسٹمنٹ بینکر ہیں. اب انویسٹمنٹ بینکر تو جو ہے نا وہ تو لگزوریسلی ڈریسڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جب چلے جاتے ہیں ٹاپ ایشلان میں, جو ٹاپ کمپنیز ہیں وہاں پہ سی ای اوز ہیں, تو سی ای اوز ان کی تو لک آپ دیکھیں, بلکہ اس کی بات کر لیتے ہیں. ایک سی ای او ہیں, آپ ایک کمپنی رن کر رہے ہیں, چھوٹی کر رہے ہیں یا بڑی کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. 5-6 میسیجز آپ نے دینے ہیں. ایک ٹاپ ٹیئر کے میسیجز ہیں, ایک سیکنڈ ٹیئر کے میسیجز ہیں, جو نان وربل کمیونیکیشن کہی جاتی ہے. تو اس میں ٹاپ ٹیئر کے میسیجز ہیں کہ یو مسٹ لک ہائیلی سکسیزفل. آپ سی ای او ہیں جی, آپ جا کے یہی کہیں گے نا, مائی کمپنی از ویری سکسیزفل, میری پروڈکٹ بڑی زبردست ہے, یہ ہوا ہے, لیکن آپ سکسیزفل نہیں لگتے. تو ہاؤ از یو کین ریزونیٹ ود پیپل. ایک بندہ انسکسیزفل لگتا ہے تو ہاؤ فار کین ہی گو. تو یہ ہائیلی سکسیزفل لگتے ہیں. آپ جب کپڑے پہنیں یا چوز کریں تو آپ اس کے کرائٹیریا یہ سوچیں کہ کیا اس میں کامیاب لگتا ہوں. پہلا کرائٹیریا یہ ہے. ٹھیک ہے, نان وربلی بات ہو رہی ہے, آپ نے کہنا نہیں ہے کیونکہ کسی نے سننی نہیں آپ کی. دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ کیا آپ سوفسٹیکیٹڈ لگتے ہیں, کیونکہ اس لیول پہ بندے کو سفسٹیکیٹڈ لگنا ہے. سفسٹیکیٹڈ لگنے کے لیے کہ کلر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کلرز میں رہیں, آپ ڈارکر کلرز میں آ جائیں. آپ کوئی چاچا کلر, کوئی میلے ٹھیلے والا کلر مت پہنیں, کیونکہ اس میں سفسٹیکیشن نہیں ہے. میں نیو یارک سے ہوں, نیو یارک از آل اباؤٹ سفسٹیکیشن, تو اس میں میں تھوڑا سا باعث بھی ہوں, اور آئی وڈ سے کہ آئی ہیو لرن سفسٹیکیشن فرام دیئر. اچھا, تیسری بات, آپ کو ریفائنڈ اور پالش لگنا ہے. اچھا, یہ میری وربج ہے ساری, بائی دا وے, یہ گوگل کی وربج نہیں ہے. آپ نے ریفائنڈ لگنا ہے, آپ نے پالش لگنا ہے. اچھا, اب ریفائنڈ کیسے لگ سکتا ہے بندہ؟ آپ کو پتہ ہے فرنیچر کے ڈفرنٹ کیٹیگریز اینڈ گریڈس ہیں. ایک آرڈنری فرنیچر ہے, ایک تھوڑا سا سے بہتر ہے, پھر ایک اینٹیک فرنیچر ہے. سر اینٹیک فرنیچر دیکھیں تو بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اس کے کنٹور دیکھیں, اس کی پالش دیکھیں. تو آپ کو ریفائنڈ لگنا ہے, آپ کو پالش لگنا ہے. اور لاسٹ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سی ای او کے لیے. یو مسٹ لک اکمپلشڈ. اکمپلش تو ہیں, لیکن کیا اکمپلش لگتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. اور ارائیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مقام پہ پہنچ چکے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا اٹائر, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا اورا بڑی چیز ہوتی ہے. آپ واک ان کیے ہیں یار, لگتا ہے بندہ اسٹیٹس والا, لگتا ہے بندہ کسی اس کا اسٹیٹسمین لک ہے اس کی. تو یہ ہے ٹاپ ٹیئر کے میسیجز, نان وربل. اچھا, میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے کہ میں ریفائنڈ ہوں, میں پالش ہوں, میں سوفسٹیکیٹ ہوں. اچھا, دوسرے ٹیئر کے میسیج بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ ہے پاور اینڈ اتھارٹی. آپ سی ای او تو آپ کو پاور اتھارٹی نہیں ہے, تو پھر بلیو اٹ ناٹ آپ کا امپیکٹ وہ نہیں ہے. آئی مین نو بڈی از گونا فائر یو, ڈونٹ گیٹ می رانگ, آپ یو اون یور ڈومین, لیکن آپ کا امپیکٹ وہ نہیں کرتا. آپ نے پاورفل اور لگنا ہے, آپ نے امپورٹنٹ لگنا ہے, تاکہ لوگ آپ کو ایسے ٹریٹ کر سکیں. پھر آپ نے کانفیڈنٹ لگنا ہے. وہ سی ای او کیا ہے جو کانفیڈنٹ نہ لگے؟ جی, ٹھیک ہے. اچھا, کانفیڈنس اب 2 چیزوں سے آتا ہے. یا سر, ایک آتا ہے کہ آپ کی کور کمپیٹنسی سے, جیسے آپ یہاں ہوسٹ ہیں ماشاء اللہ, ڈیورسیفائڈ آپ کا جو ہے وہ آڈینس ہے, ڈیورسیفائڈ آپ کے ٹاپکس ہیں.
تو آپ کے پاس اتنے کویشچنس ہیں کہ بندہ اپنے تھارا بارود چلا لے گا لیکن آپ کے کویشچن جو فنش نہیں ہوگا. تو دیٹ گیوز یو کانفیڈینس. ٹھیک ہے. دوسرا کانفیڈنس آتا ہے کہ دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. اچھا اب آپ بھی یاد رکھیے اس بات, اگر مے بھی کچھ فلیش بیک ہوں, جس دن آپ کی ڈریسنگ آپ سمجھتے ٹھیک نہیں ہے, مے بی چھوٹے سا فالٹ ہے کہ یار میچ نہیں کر رہے, شوز ساکس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے, تو پتہ کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس ایسے نیچے آتا ہے. ہاں, بڑی کامن چیز ہے, یہ بڑی کامن چیز ہے نا بڑے بڑے کانفیڈنٹ لوگوں سے. ہاں جی بالکل. اچھا تو یہ دو چیزیں, کانفیڈنس ان دو چیزیں, تو دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگنا چاہیے. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کسی بندے کے ساتھ جو ٹرسٹ وردی نہیں لگتا, کیا آپ اسے چلیں گے؟ نہیں, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا. سوال نہیں پتا, کوئی ٹرانزیکشن نہیں. نہ اس کو ہائر کریں گے, نہ اس کو اسٹریٹجک الائنس کریں گے, نہ اس کو ایز اے کلائنٹ لیں گے. آپ کہیں یار یہ بندہ جس سے میں چل نہیں سکتا. آپ کو اس کی ویلیو پروپوزیشن سمجھ میں آئے اور بندہ سمجھ میں آئے, دونوں چیزیں, تب آپ آگے چلیں گے. نہیں تو ادروائز آپ کہیں گے یار کل نہ بات کر لیں, لیٹ می کال یو بیک. وہ ایکچولی یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اینی مور. اچھا حامد صاحب صاحب, اب یہاں پہ بڑے اہم سوال نے جنم لیا ہے, میرے ذہن سے نہ نکل جائے, میں کوئکلی آپ سے پوچھوں, کیا مہنگے کپڑے ہی پرکشش شخصیت بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں, یا مڈ رینج کے کپڑے بھی کر سکتے ہیں؟ کپڑے کا مہنگا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بالکل مہنگا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک اسٹڈی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں سے نہیں اب کہہ رہا, اب یہ ہے نارمن جیکبسن. یہ وہ بندہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میری بات مت مانیں, میں آپ کو اسٹڈی جو ہے نا ہوتے نا, آپ کہیں کہ اچھا یار آپ نے یہ ساری باتیں کی, آپ کے پروف کیا ہے؟ تو یہ بندہ تھا وہ جو ہارورڈ کا MIT کا بندہ پروفیسر, اس نے نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر اس نے پوری اسٹڈی کی ہے. مائل لانگ PDF ہے, مل جائے گا آپ کو اس کے اوپر, گوگل کے اوپر اگر آپ سرچ کریں. اس میں سے ایک کی بات کی ہے نا کہ جو آپ کی جو ہے پرسنالٹی وہ کیسے بنتی ہے, لوگ کیسے پرسیو کرتے ہیں, نان وربلی آپ دوسروں کو کیا کہتے ہیں. اس میں سے ایک بات کی ہے کہ فٹ جو ہے کپڑے, آپ کو فٹنگ کیسے ہے, یعنی کہ آپ کی لوز فٹ ہے, پور فٹ ہے, یا آپ کے کپڑے آپ کے جو ہے آپ کی لباس آپ کی جو ہے باڈی کے حساب سے فٹنگ ہے. تو اس نے وہ چارٹ جو بنایا نا, وہ کہتا ہے کہ جب آپ لوز فٹ, آپ پور فٹڈ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ پور لگتے ہیں, آپ غریب لگتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اور جو ہی آپ جو اپنی باڈی کے حساب سے جو آپ کے فٹڈ کپڑے ہیں, جو آپ کی باڈی کے حساب سے ہیں, آپ ٹال ہیں, ہیوی ہیں, جو بھی ہے بات ابھی ہوئی, تو پھر آپ لگتے ہیں امیر. اچھا اب آپ سوچیں یاسر کہ یہ بندہ جو ہے اتنا پڑھا لکھا, اتنا وہ اس کا پروفیسر تو آپ کے آئی وی لیکر کا, کیا اس کو نہیں پتا کہ باہر برانڈ ہے, باہر ایک رالف لورین بھی ہے جس کا بڑا گھوڑا ہے, ارمانی بھی ہے, ورساچی بھی ہے, مہنگے کپڑے بھی ہیں, مہنگا فیبرک بھی ہے. وہ کہہ سکتا تھا ایزیلی کہ یار آپ نے اگر ریچ لگنا ہے تو آپ یہ مہنگے کپڑے پہن لیں, بٹ ہی ڈنٹ سے دیٹ. اسے ساری فٹ پہ ڈالیے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کم پیسوں میں بھی اچھے لگ سکتے ہیں. میں اس کی بات کر لیتے, ایک آرڈنری بندہ ہے, چلیں اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس نے آفس جانا ہے, ٹھیک ہے, لیسے اس کو شرٹنگ کی ضرورت ہے, شرٹس کی ہے, لیسے وہ شرٹ پینٹ پہنتا ہے. بیسٹ شرٹ سر اس کے لیے وائٹ ہے. اب ایک شرٹ کتنے $1 ملین کی آتی ہے سر, آپ مجھے بتائیں, کتنی وہ کتنے کروڑوں کی یا کتنے لاکھوں روپے کی آتی ہے. وہ لے سکتا ہے ایک شرٹ. اس نے پتہ کیا کیا, اس نے 8-10 کلر لیے ہوئے جو نہ اس کے اوپر اچھے لگتے ہیں اور نہ اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری وارڈروب بھری ہوتی ہے, لیکن 2-3 شرٹس ہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, باقی 15-20 جو ہے وہ وہیں ہینگ ہیں. میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے, ان سائنٹیفک آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں. میں آپ کو پتا KP سے لے کے کراچی سے اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں, تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار اپنی کلازٹ میں جو کپڑے ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹیج کپڑے آپ پہنتے ہیں. تو پتہ کیا ہے سر, 20-30% سے زیادہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے. 60-70% کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو پہنتے نہیں ہیں. اچھا اب اس کی ریزن کیا ہے بھائی, آپ نے تو خریدے ہیں نا, اتنے گفٹ تو آپ کو کوئی دے نہیں سکتا. جی اتنے تو آپ پیارے نہیں ہیں کہ آپ کو اتنے کو گفٹ دے. ایون یور وائف ول ناٹ گیو یو دیٹ مینی گفٹ. تو وہ آپ نے خریدے اس لیے ہیں, وہ نہیں پہن رہے کیونکہ اس میں کوئی مسٹیک ہے, بائنگ مسٹیک جسے میں کہتا ہوں. کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے, کسی کا کالر ٹھیک نہیں ہے, کسی کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں پرانے اسٹائل کی, پتہ نہیں میں آئی واز سلیپنگ, آئی واز تھنکنگ, آئی واز ناٹ تھنکنگ رائٹ, میں نے کیوں خرید لی. تو 60-70% کپڑے ڈسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو چاہیے کہ اپنا ان کو سارٹ آؤٹ کریں, اپنے دل کے بوجھ بھی ہلکے کریں, الماریوں کے بوجھ بھی ہلکے کریں, آپ جائیں کسی چیریٹی میں ان کو دے دیں. تو اینی وے رائٹ کپڑے ہونے چاہیے سر, اسٹریم لائن آپ کا وارڈروب ہونا چاہیے. خواتین کی طرح نہ ہو کہ وہ الماریوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, کہتی ہیں آپ لاٹس آف کلوتھ بٹ نتھنگ ٹو ویئر, پہننے کے لیے کچھ نہیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اب اور بڑی اہم بات, ابھی ہم جب سیمی فارمل اور کیجول کی بات کر رہے تھے, کچھ لوگ بہت بڑے بزی ٹیکسچر پہن لیتے ہیں. اچھا میں ویسے اس کے بعد اس سوال پہ بھی آؤں گا کہ آپ نے خود بھی لائننگ پہن رکھی ہے اور اس کی ریزن بھی آپ نے بتانی ہے. تو وہ
چیک پہننا شارٹ یا وائٹ چیک تو وہ کیسا ہے؟ دیکھیں میں پہلی بات ہے کہ جو کپڑے ہیں نا وہ اٹینشن کے لیے ہونے چاہیے, ڈسٹریکشن کے لیے نہیں ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے. کئی لوگ ہیں وہ جیسے کوٹ پہنا تو کاج کا بٹن کچھ اور کر لیا, بٹن بڑے لاؤڈ کر لیے, پھر اس کے بعد چانپا وامپا کروا لیا. یہاں پہ وہ چانپا کیا کہتے ہیں, ایکچولی پک اسٹچنگ ہے انگلش میں جو ورڈ رائٹ ہے. تو وہ آتے ہیں میرے پاس, میں کہتا ہوں یار وائی, یو نو آئی مین وائی. ہمیشہ دیکھیں, یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر فوکس رہے نہ کہ کپڑوں کے اوپر فوکس آئے. یہ ہے اس کا مین رول. اچھا, آپ نے پوچھا میں نے کیوں پہنا ہوا ہے. میں نے اس لیے پہنا ہوا کہ جو اسٹرائپ سوٹ ہیں پاکستان میں ناولٹی آئٹم سمجھے جاتے ہیں, حالانکہ دنیا میں یہ ایک اسٹیپل آئٹم ہے. انگلینڈ میں, نیو یارک میں, اگر یورپ میں چلے جائیں تو ہر بندے کے پاس 1 2 3 اسٹرائپ سوٹس ہوتے ہیں. اسٹرائپ سوٹ کہتے ہیں پاکستان میں, لائننگ والا سوٹ کہتے ہیں. جی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ سوٹ بڑا اچھا لگتا ہے, اگر آپ شارٹ ہیں تو آپ کو الونگیٹ کر سکتا ہے آبویسلی. میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ میں نا اس میں آرٹسٹک لک ہے ایک, اگر آپ تھوڑا سا کمبینیشن پہ غور کریں. جی. اچھا, میں نے اس میں گرے ہے, اس میں تھوڑا سی جیسے کہتے ہیں پرپل اسٹرائپس ہیں جو بڑے لاؤڈ سمجھے جاتے ہیں. میں نے اسے وائٹ شرٹ کے ساتھ نہیں پہنا آج. اچھا, اگر وائٹ شرٹ کا بنتا یہ بہت ہی آبویس ہو جاتا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کام ڈاؤن کیا ہے, میں نے اس کو اور کلاسک کیا ہے, میں نے اس کو اور ٹائم لیس کیا ہے. میں نے اس کو گرے شرٹ کے ساتھ پہنا ہے. اس کا ٹائی میں نے لاؤڈ نہیں لگائی, آپ دیکھ رہے ہیں ٹائی سے بہت ہی میں نے سبڈیوٹ قسم کی ٹائی لگائی ہے. جی. تھوڑا سا میں نے پاکٹ اسکوئر لگایا کہ آبویسلی آئی لائک گڈ ڈریسنگ اینڈ آل دس. تو یہ کمبینیشن ہے اس سے کہ اگر آپ کریٹو بندے ہیں, آج میں کریٹو موڈ میں تھا, میں نے کہا آپ سے ملنا ہے. ونڈرفل. میں بجائے اس کے کہ وہ اپنا بلیک سوٹ پہن کے آؤں, میں نے آپ کو کیا امپریس کرنا ہے یاسر بھائی, آپ ماشاء اللہ دنیا آپ نے دیکھی ہے. تو آج میں نے کہا کہ کریٹو بندے سے ملنا چاہ رہا ہوں تو میں بھی اپنی کریٹیوٹی شو کروں. دیٹس وائی آئی ایم ویئرنگ دس. سر اچھا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حامد سعید صاحب, اب میرے پاس وہ فہرست نہیں ہے, پاکستان کی بڑی نامور شخصیات کی جو ڈریسنگ ہے اور ان کی جو وارڈروب کنسلٹنسی ہے, امیج کنسلٹنسی ہے, وہ حامد سعید صاحب کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا, پتہ نہیں اس میں کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے سر, نام نہیں لینا چاہیے, نام نہیں لینا چاہیے. نہیں لوں گا. جی, لیکن میں ذاتی حیثیت میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. اچھا حامد سعید صاحب, آپ کی گفتگو سننے کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہے, اب ملے کیسے آپ سے؟ ایک تو سر میں ایزیلی ایکسیسیبل ہوں, لگتا ہے ایسے کہ جیسے میں لیو ایٹ دا مون اور سم تھنگ, کیونکہ اس میں میرا شوق ہے, پیشن ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یار ہم صاحب سے ملیں, نہ صرف آپ کے ساتھ اچھا آپ کو مزہ آئے گا, چائے بھی پلائیں گے, کافی بھی پلائیں گے, گپ بھی لگائیں گے. تو سر میں ایزیلی, ایک تو سوشل میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, حامد سعید HAMID, سعید SAED, تو آئی ایم آل اوور دا پلیس نا. اچھا حامد سعید صاحب, تمام دیکھنے والوں کو اپنے پورے ایکسپیرینس کا وہ کیا کہتے ہیں, نچوڑ صحیح ہے, نچوڑ وہ بتائیں کہ کلودنگ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں, آپ سمجھیں آپ اسٹیج پہ ہیں اور لاکھوں کی آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں میسج میں یہ دوں گا کہ ہر روز جب آپ تیار ہوتے ہیں نا صبح, سوچیں کس کو ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, آپ کا ایجنڈا کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈریسنگ جو ہے نا آپ کی, وہ مارکیٹنگ ٹول ہے. اسے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے باڈی کو کور کرنے کے لیے یا وہ ایلیمنٹ سے بچنے کے ویدر شیدر کے لیے, آل دو دیٹ سرو دا پرپز. یہ ہے آپ اس سے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا مارکیٹنگ ٹول ہے. تو آپ جو بھی ایجنڈا ہے آپ کا, اگر سیلز میں ہے تو آپ کو اٹ شوڈ ہیلپ یو کلوز دا سیل, اگر ڈیل میں ہے تو اٹ شوڈ ہیلپ یو کلوز دا ڈیل, اگر وہ کانسیپٹ سیل کرنے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کلودنگ جو ہے, ڈریسنگ جو ہے, اس دن آپ کو اس ایجنڈے کو فارورڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ دینی چاہیے. اگر نہیں دیتی تو بلیو ان اٹ, یو ہیو ٹو ری تھنک اٹ. اور نان وربلی سوچیں کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں. کھڑے کہاں ہونا ہے, وہ کس سے پوچھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ تیار ہو کہ اپنی وائف سے مت پوچھیں میں کیسا لگ رہا ہوں. اچھا, کیونکہ اس نے تو یہی کہنا ہے آپ تو بہت ہی اچھے, یا چلے مدر سے یا سسٹر سے, آپ نہ پوچھیں. دوست سے بھی نہ پوچھیں, دوست بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یار تم بڑے اچھے لگ رہے ہو. آپ پوچھیں مرر سے, مرر ول نیور لائی. اور مرر وہ کھڑکی والا مرر نہیں ہے جو آپ کے واش روم میں لگا ہوا ہے, فل مرر, اس میں آپ کھڑے ہوں. تو آپ چند یہ نہ پوچھیں کہ میں اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوں, لائک کر رہا ہوں. آپ کوشچن یہ پوچھیں, ڈو آئی لک سکسیزفل, کیا میں کامیاب لگ رہا ہوں اس ڈریس میں, کیا میں کانفیڈنٹ لگ رہا ہوں اس ڈریس میں, جو بھی میری آؤٹ فٹ ہے, کیا میں اس میں ٹرسٹ ورتھی اور کریڈیبل لگ رہا ہوں, کیا اس میں پاورفل لگ رہا ہوں, اہم لگ رہا ہوں. اگر نہیں لگ رہے, چاہے جو بھی ہے اس دن کا آپ کو جو بھی ایجنڈا ہے, جس سے بھی ملنا ہے, یہ 4-5 چیزیں کی نہیں لگ رہی, تو پھر آپ کو ریوزٹ کرنا ہے اپنا وارڈروب اگین. تو وہاں سے جا کے چینج کریں. اگر آپ کے رائٹ کپڑے نہیں ہیں تو پھر آپ کو حامد سے جو اس طرح کے بندے کے پاس آنا ہے, وہ آپ کو ہیلپ کر لے گا سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. بٹ نیور لیو یور ہوم وداؤٹ لکنگ دا پارٹ پرفیکٹ. حامد سعید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور آپ کی جو یہ آج کی ڈسکشن ہے
یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی ویلیو ایڈ کرے گی، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر پوڈ کاسٹ سے سننے والے کے لیے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن لے کے آئیں. سر تھینک یو سو مچ. ایک کومنٹ سیکشن میں آپ کوشچن بھیج سکتے ہیں اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی کومنٹ کرنا چاہے. حامد سعید صاحب اسی پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں آپ اس کے جواب دیجیے گا جب کومنٹس آئیں گے، کیونکہ میں تو اس کے بارے میں نہیں رپلائی کر سکتا، تو آپ کو جو ہے وہ اس کے جوابات بھی ملتے رہیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر سر. تھینک یو فار انوائٹنگ می. جزاک اللہ.